السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے پیارے بچوں؟ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ لوگ اپنے ممی پاپا کو، اپنے امی ابو کو بالکل بھی تنگ نہیں کرتے ہوں گے۔ تو ہم نے مسلمان بچوں کے صبح اور شام کے حوالے سے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے، جس میں ہم نے کل اس کا پہلا حصہ پڑھا تھا، فجر سے صبح تک۔ اگر آپ نے وہ نہیں سنا تو میں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دوں گی، آپ وہاں سے اس کو دوبارہ سن لیں۔ آج ہم اس کا اگلا حصہ پڑھیں گے کہ وہ راشد اور آمنہ جو ہیں وہ ناشتے سے اسکول تک کے ٹائم میں کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو چلے آئے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب پچھلی کہانی میں ہوا یہ تھا کہ راشد جو ہے وہ نماز پڑھ کے گھر پہنچ گیا ہے، تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ وہ گھر میں آ کے کیا کرتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت میں بھائی کتنا مزہ آ رہا ہے، آمنہ نے کہا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کی تلاوت سے دل کو بہت سکون ملتا ہے، راشد نے جواب دیا۔ بچوں، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد باغ کی سیر کے لیے چلیں۔ صبح کی سیر صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، ابا جان نے دونوں بچوں کو آواز دی۔ ٹھیک ہے ابا جان، ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے، چلیں اب ہم باغ کی سیر کے لیے چلتے ہیں۔ ابا جان وہ دیکھیں باغ میں کتنے رنگ برنگ کے پھول کھلے ہوئے ہیں، راشد نے کہا۔ ہاں جی، ابا جان نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے پھول بھی ایک نعمت ہے جس کا ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ باغ سے واپس آنے کے بعد گھر پہ امی جان نے راشد اور آمنہ کو آواز دی۔ راشد، آمنہ، جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر ناشتے کی میز پر آ جاؤ، آپ کے ابا جان آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ امی جان نے ان کو آواز دی۔ ابا جان نے ناشتے کی ٹیبل پر سب کو اکٹھا ہونے کے بعد پوچھا، بچوں کھانا شروع کرنے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ راشد اور آمنہ نے ایک ساتھ مل کر جواب دیا، بسم اللہ۔ اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو بھائی پھر ہم کیا پڑھیں گے؟ آمنہ نے راشد سے پوچھا۔ میری پیاری بہنا، اگر ہم شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو ہمیں اس کے بعد یا آخر میں یا درمیان میں بسم اللہ فی اولہ و آخرہ پڑھنا چاہیے۔ راشد بیٹا، کھانے سے فارغ ہو کر ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ ابا جان نے پوچھا۔ راشد نے فوراً جواب دیا، ابا جان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ہی پیاری دعا سکھائی ہے، جو کہ اس طرح ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ راشد نے جواب دیا۔ چلو بچوں، جلدی جلدی اپنے یونیفارم پہن لو، اسکول کی گاڑی آنے والی ہے، اور آپ سب کو کپڑے پہننے کی دعا تو آتی ہے نا؟ راشد اور آمنہ کو تو وہ دعا آتی ہے۔ امی جان، میں نے کپڑے پہنتے ہوئے دعا پڑھی تھی، راشد نے بتایا۔ ٹھیک ہے بیٹے، بہت اچھی بات ہے۔ آمنہ، آپ نے کیا کپڑے پہننے کی دعا پڑھی تھی؟ جی امی جان، میں آپ کو دعا سناؤں؟ جی بیٹے سنائیے۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ آمنہ نے فوراً سے امی جان کے کہنے پہ ان کو دعا سنائی۔ شاباش، اب کپڑے پہننے کے بعد اچھی طرح اپنے بیگ کو ایک دفعہ چیک کر لیجئے کہ اسکول جانے سے پہلے کوئی چیز آپ کی رہ تو نہیں گئی۔ امی جان نے دونوں بچوں کو آواز دی۔ امی جان، میری پینسل نہیں مل رہی، میں نے رات کو بیگ میں رکھی تھی، آمنہ نے بہت ہی پریشانی سے کہا۔ آمنہ بیٹی، جلدی نہیں کرے، آرام سے تلاش کرے، اور ہمیں جب کوئی چیز کھو جائے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ سوری امی جان، مجھے بھول گیا، میں ابھی دعا پڑھ لیتی ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب انشاءاللہ مجھے میری پینسل ضرور مل جائے گی۔ امی جان نے کہا، ضرور بیٹے، انشاءاللہ۔ حیرت ہے، میں نے سارا بیگ دیکھ لیا تھا لیکن مجھے پینسل بالکل نہ ملی، لیکن میں نے جیسے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو مجھے میری پینسل فوراً سے مل گئی۔ آمنہ نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔
ایک دن میری گیند بھی لان کے پودوں میں گم ہو گئی تھی۔ میں نے بھی تب یہ دعا پڑھی تھی تو مجھے میری گیند فوراً مل گئی۔ راشد ابھی اپنی بات کر رہا تھا کہ گیٹ پر اسکول کے گاڑی کی ہارن کی آواز سنائی دی۔ امی جان، ابا جان، السلام علیکم، ہم اسکول جا رہے ہیں، آمنہ اور راشد نے ایک ساتھ کہا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، امی جان اور ابو جان نے جواب میں کہا۔ اللہ کی پناہ میں رہو بیٹے۔ آمنہ اور راشد نے گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھی۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ کی مدد کے بغیر کسی چیز سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ ہی کچھ کرنے کی طاقت ہے۔ راشد گاڑی چلنے لگ گئی ہے اور ہم نے سواری پہ بیٹھنے کی دعا نہیں پڑھی ابھی تک۔ آمنہ نے فوراً سے راشد بھائی کو یاد کروایا۔ تو چلو مل کر ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ راشد اور آمنہ نے مل کر سفر کی دعا پڑھی اور اب وہ اسکول کی طرف رواں دواں ہیں۔ تو پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو آج کی بھی کہانی کہ راشد اور آمنہ نے ناشتے سے اسکول تک جتنے بھی کام کیے ان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جتنی بھی دعائیں سکھائی تھی، جو احکامات دیے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر کتنے اچھے سے عمل کیا اور انہوں نے ساری دعائیں یاد کی ہوئی تھی۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے بھی انشاءاللہ ان سب دعاؤں کو اپنی روزمرہ روٹین کا اپنی عادت بنا لینی ہے کہ ہمیں یہ دعائیں یاد ہو تاکہ ہم ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو تب تک کے لیے اب اگلی کہانی کے آنے تک آپ سب نے ان دعاؤں کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی یہ دعا سکھانی ہے اور روز اپنی امی جان کو یا ابا جان کو یا بڑی آپی کو آپ نے یہ دعا سنانی ہے۔ ٹھیک ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔